السلام علیکم. اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید. ہمارا موضوع آج ہے توبہ کرنے کے بارے میں. تو شروع کرتے ہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ کر کے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. تشریح: سب سے زیادہ بلند مقام انسان کی بندگی کا ہے، اور بندگی کا بہترین مظاہرہ توبہ کے وقت میں ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار کے وقت بندہ انتہائی ندامت اور احساس پستی کی حالت میں ہوتا ہے. بندے کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس حالت کو لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے. ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو دو شکلوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے. اول یہ کہ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے، جیسے اس حدیث سے بالا سے معلوم ہوتا ہے. دومی کہ اسے ثواب ملتا ہے مگر گناہ نہیں مٹایا جاتا، مگر توبہ ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. ان دو حالتوں میں سے ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی داغ بھی عموماً مٹا دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، توبہ کرنے کی وجہ سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنائی، گویا کہ یہ آج ہی پیدا ہوا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسری حدیث بیان کریں گے جو کہ ہے عقل مند اور نادان شخص کی پہچان کے بارے میں. نبی اسلام کا فرمان ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. عقل مند وہ شخص ہے جس نے نفس کو تابع کر لیا ہو اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان شخص وہ ہے جو اپنے خواہشات کے تابع ہو اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھے. تشریح: من دان نفسہ اس سے مراد محاسبہ ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے قول اور فعل کا محاسبہ کرتا رہے. پھر اگر نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو تو شکر ادا کرے، اگر برائیوں کا غلبہ معلوم ہو تو توبہ و استغفار کرے. اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آرزو اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محفل آرزو کے سہارے نے دنیا میں کامیاب کیا ہے نہیں آخرت میں کرے. عرض یہ کہ اس حدیث میں عقل مند کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو اپنی خواہشات کے تابع نہ ہو، اور نادان بیوقوف کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنے نفس کو خواہش کی تابع بنا دے. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تمنا قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر ہی دے گا. ایک اور حدیث کی وضاحت کرتے ہیں جو کہ ہے مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے. اس کے بارے میں نبی اسلام کا فرمان ہے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یلف ولا یؤلف. مومن محبت کی جگہ ہے اور ایسے شخص میں کوئی بلائی نہیں ہے جو خود بھی کسی سے محبت نہ کرے اور دوسرے بھی اس سے محبت نہ کرے. تشریح: لفظ مألف میں احتمالات ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ لفظ مألف میں کئی احتمالات ہیں. تو پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کو مصدر میمی مانا جائے. اس وقت یہ فاعل و مفعول دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ یہ خود بھی دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. دوسرا احتمال جس کو علامہ طویبی رحمہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، مألف کو مصدر بطور مبالغہ کے مانا جائے، جیسے زید عادل نہیں ہوتا بلکہ عادل ہوتا ہے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مومن محبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. تیسرا احتمال یہ کہ اس کو اسم مکان مانا جائے، مطلب یہ ہوگا کہ اس کی محبت دوسرے میں آ جاتی ہے اور دوسرے کی محبت اس میں آ جاتی ہے. ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے. فرمایا ان اقربکم منی مجلسا احسنکم اخلاقا المؤمنون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون. تم میں سے محبت سے سب سے زیادہ قریب نشست میں وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں اور ان کے پہلو دوسرے کے لیے نرم ہے، اور وہ اوروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں. اگر اس محبت کو درمیان سے نکالا جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے، اور پھر تفرقہ بازی کی ایسی آگ بڑھتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی.
تھوڑی سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر ایک حدیث کی میں نے اتنی وضاحت کی کہ ترجمے کی طرح نہ ہو، یعنی انسان سمجھ سکے اس کو کہ ایک حدیث جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. اسی وجہ تھوڑی سی وضاحت ہم کر لیتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ گئی ہوگی. اگر پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. آپ کو اسلامی اچھے انفارمیشن ملے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ.